اسلام آباد فوڈ اتھارٹی، مزہ آ گیا خبر پڑھ کے، چھاپے کے دوران 50 سے زائد گدے اور 25 من گدوں کا گوشت برآمد کر کے غیر ملکی شہری کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح کی خبر آتے ہی عوام تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ گائے بکرے کے نام پہ کہیں گدے کا گوشت تو نہیں کھا رہے ہیں، گدے کھا رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ جو چیل ہے، مردار خور ہیں، یہ گدھ وغیرہ، یہ وہ کھاتے ہیں مردار خور، وہ پرندے ہیں، جانور ہیں، آپس میں لگے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ گدے اگر گدے کھا رہے ہیں تو گدے کا گوشت نہیں ہوتا۔ کل مینڈے کھلا دیں آپ کو، شاید وہ زیادہ لذیذ ہو، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ اس ملک میں گدے اتنے ہیں کہ انہیں کچھ بھی کھلایا جا سکتا ہے، انہیں کوئی بھی جھنجھنا دے کے بہلایا جا سکتا ہے، روٹی کپڑا مکان۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا آج بھی وجود ہے اس ملک، چاہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی، ایشین ٹائیگر بنائیں گے، پیلی ٹیکسی تو نیلا فلانا، قرض اتارو ملک سنوارو۔ میرے احساسے اگر میری انکم سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا، میری تو وہاں بھی جائیداد نہیں، تو میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، یہ چھوڑو۔ بنیادی طور پہ قصور عوام کا ہے، اور اگر عوام کرپٹ ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہ ہیں، چونکہ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں۔ وہ پرچھے لاندے نے ملک دے، چھابی والا بچارہ وہ تھوڑا تھا بٹا 2 نمبر رکھ کے تول کے دے دیتا ہے، گند مند ڈال دیتا ہے، مہنگا بیچتا ہے فلانا، اور تو کوئی بات نہیں۔ ہمارا ایک سینئر اینکر پرسن میرا ان سے جان پہچان بھی ہے، ندیم ملک نے نام نہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بڑے سیاسی گھرانے کی کسی شخصیت کی ایک کرپٹو یا کرپٹو جو بھی کہتے ہیں، مجھے تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں، میں تو سیل فون بھی نہیں رکھتا، $100 ملین ڈوبے ہیں۔ کتنے؟ 100 ملین، $10 لاکھ کا ملین ہوتا ہے، $100 ملین ڈوبے ہیں، جس کی تائید سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی کی ہے، جو بہت ڈیسنٹ آدمی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے، میرا خیال ہے، جنرلی وہ غلطیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، ایک زندگی میں چھک ماری ہے، نون لیگ، جس پہ وہ شرمندہ ہے، اس لیے قابل احترام ہے۔ تو کئی لوگوں کے قریب یہ شخصیت، یا آپ چھوڑے، میں نام کیا میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ خبر پڑھنی شروع کی تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو صحیح معنوں میں لوٹا۔ وہ 1-2 ہی خاندان ہیں، باقی پھر درجہ بدرجہ۔ وکٹری سٹینڈ پہ یہ جو 2 ہی خاندان ہیں، 1 2 اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ 1 کون ہے 2 کون ہے۔ تو کیا پاکستان کا سیاستدان، یہ سوال میرے اسٹاف میں سے کس نے لکھا ہے، اتنا امیر ہو سکتا ہے کہ $100 ملین داؤ پہ لگا دے؟ او بیوقوفو، او معصومو، میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا ہوں، $100 ملین کی اوقات کیا ہے؟ ان بدماشوں میں سے ایک کی بیوی نے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آسٹریلیا میں زمین بیچوں، پاکستان جتنا ملک ویسے ہی خرید سکتے ہیں، یعنی مثالی طور پر وہ انٹرویو چھپنے کے لیے چلا گیا، تو اس اخبار کا، مجھے اخبار کا نام بھی پتا ہے، وہ سنڈے ایڈیشن چھپا کرتے تھے، اس میں وہ انٹرویو تھا، پورے کا پورا پریس سے اٹھوا کے جلوا دیا گیا۔ تو یہی اسی لیے پاکستان اتنا بدنصیب اور گیا گزرا ملک نہیں ہے، اور کہ اتنا مقروض ہو کہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بچی جو شاید ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی تقریباً 3 لاکھ کی مقروض ہے۔ تو یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ان جہنمی لوگوں کو کے لیے اس ملک کو جنت بنانے والے ہر شخص پہ لعنت ہو، چاہے وہ میں، جس نے ان میں سے کسی کو ووٹ دیا، اور میں، آپ جانتے ہیں میں کن کی باتیں کر رہا ہوں۔